علیکم. اچھا اچھا ہوا میں نے تھوڑا سا تعارف کرا دیا کہ آپ ایک خاص فلسفے کی بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا جو فلسفہ ہے وہ مساوات کا فلسفہ ہے، برابری کا فلسفہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی اجناس، مصنوعات، دنیا میں جتنی بھی سہولتیں ہیں جو بھی پیدا ہو رہی ہیں اس دنیا میں، اس زمین سے اگ رہی ہیں یا زمین کے اوپر موجود ہے یا پہاڑوں سے نکالی جا رہی ہے، وہ سب کی سب اتنی زیادہ ہے. ہماری جو پیداواری قوت ہے دنیا کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ اب کسی بھی انسان کو غریب، مجبور، محروم رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر یہ نظام چل رہا ہے تو صرف اس لیے چل رہا ہے کہ کچھ کروڑ لوگ ہیں، صرف چند کروڑ لوگ ہیں 7 ارب کی آبادی میں، جو کہ یہ نظام جو ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں، اس کے محافظ ہیں. ادروائز اگر آج صرف 100 لوگ امیر ترین، دنیا کے 100 امیر ترین لوگ اگر وہ چاہیں تو ان کی 1 سال کی جو آمدنی ہے، 1 سال کی آمدنی صرف، وہ اس پوری دنیا کی غربت کو 1 نہیں 4 دفعہ ختم کر سکتی ہے. 4 دفعہ. میں صرف 100 امیر ترین لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن میں نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں آتا، جن میں جہانگیر ترین صاحب کا نام ہی نہیں آتا، جن میں زرداری صاحب کا بھی نام نہیں آتا. مطلب وہ اتنے چھوٹے یہ سرمایہ دار ہیں ادھر جو مرضی بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ کیڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے چونڈی ہیں. میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس دنیا میں اتنے زیادہ کھرب پتی لوگ ہیں اس وقت جو ڈالرز کے اندر ارب پتی ہیں. اگر اس دنیا میں آج یہ نظام ختم کر دیا جائے سرمایہ داری کا، تو اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو 6 دفعہ بھی کھانا ملے تو اس کو نہ وہ چاہے تو نہ مل سکے. وہ چاہے کہ میرے پاس ہزاروں کپڑے ہوں تو اس کے پاس ہوں، وہ چاہے میرے پاس 6 گاڑیاں اس کے پاس ہوں. اتنی زیادہ پیداواری قوت ہے دنیا کی، اس کے باوجود دنیا میں اتنی غربت ہے، اتنی محرومی ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ صرف چند لوگ چلا رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم نہیں چلا رہے، نہ میں چلا رہا ہوں نہ آپ چلا رہے ہیں، ادھر سارے مزدور نہیں چلا رہے. پاکستان میں سڑک پہ جاتے کسی انسان سے پوچھ لیں یہ نظام وہ چلا رہا ہے، کہے گا جی مجھے تو پتا بھی نہیں، میرے سے تو ووٹ لیتے ہیں. اس ملک میں کون لوگ ہیں جو یہ نظام چلا رہے ہیں؟ اس میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جو نظام چلانے والے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ بڑے بڑے جو طاقتور ادارے ہیں ان میں بیٹھے ہیں، وہ تمام سردکار ہیں، جاگیردار ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. اور یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ 1% بھی نہیں ہے پاکستان کا جو اس پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں. اسی طرح پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو اصل جو بات بتانے آج آیا ہوں، اور خوشی صاحب کا بہت شکریہ، ہمیشہ مجھے بڑا پیار کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں ہمیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے میں تھوڑا سا اس معاملے میں میرا اپنا ایک ذہن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پاگل پن والی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ پاگل پن والی باتیں نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب دنیا میں غلامی تھی، لوگوں کی پاؤں میں زنجیریں تھیں، امریکہ جیسے ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں وہ جو کالے تھے جن کا پریزیڈنٹ ہے آج امریکہ کا اوباما، آخرکار ایک بلیک امریکن ہے. وہ جو کالے تھے کروڑوں کی تعداد میں، وہ پاؤں میں بھیڑیاں بنا کے ان کو پھیلا رہے تھے. پچھلی صدی کی بات ہے ابھی، پچھلی سے پچھلی صدی. تو وہ سارے کہاں گئے؟ اگر اس وقت کسی غلام کو کہا جاتا کہ جناب یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک ایسا نظام آئے گا جس میں آپ برابر کے شہری ہوں گے، بلکہ آپ کا ایک آدمی پریزیڈنٹ ہوگا امریکہ کا، تو وہ کہتے یہ تو پاگل ہے، ایسے کہتے. تو آج اس دور میں جب کہ سرمایہ داری کا تسلط اتنا زور سے قائم ہے اور وہ سمجھتے ہیں سب لوگ کہ شاید یہی نظام خدا کا نظام ہے، اسی طرح چلنا ہے سارا، شاید اسی طرح ہوگا. تو لوگ تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ بادشاہت خدا کا نظام ہے، لوگوں نے بادشاہوں کی گردنیں کاٹ دی. لوگ تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ غلامی جو ہے یہ تو خدا کی طرف سے ہے، تو غلامی تو ختم ہو گئی، پاؤں کی بیڑیاں اتار دی گئی لوگوں کے. تو یہ جو سرمایہ داری کی بیڑیاں ہے نا، یہ بھی اترنی ہے اور یہ عنقریب اتریں گی. لیکن آپ کو پتا ہے میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر یہ بھیڑیاں اترے گی نا تو یہ صرف ایک طبقہ اتارے گا، وہ طبقہ ہے محنت کش کا، مزدور اور کسان کا۔ یہ بھیڑیاں نہ تو رولنگ کلاس خود اتارے گی اپنی بیڑیاں، کسی کی بیڑیاں کیوں اتاریں گے جب انہیں سے تو پیسہ کما رہے ہو، نہ یہ مڈل کلاس اتارے گی۔ مڈل کلاس کیوں اتارے گی؟ ہمارے جیسے سرکے بڑے کم ہوتے ہیں، بہت کم لوگ آئیں گے مڈل کلاس سے۔ اصل میں یہ مزدور کسان اور محنت کش ہیں جہاں سے ہراول دستے نکلیں گے۔ اگر ان کو انقلابی ان کے اندر رمق پیدا ہو جائے، ان کو پتا چلے کہ یہ نظام جو ہے یہ خدائی نہیں بلکہ شیطانی نظام ہے، تو پھر وہ باہر نکلیں گے اور نظام کو ختم کریں گے۔ آج امریکہ میں جو سب سے بڑا سرمایہ داری کا گڑھ ہے، آج وہاں پہ الیکشنز ہونے والے ہیں مجسے میں، تو کیمپینز چل رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں اس وقت ایک آدمی ہے برنی سینڈرز، وہ بائیں بازو کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد امریکہ میں بائیں بازو کو ختم کر دیا گیا تھا۔ مزدور کسان محنت اس کی بات کرنے والے کو وہ سمجھتے تھے کہ اس کو غائب کر دو، لیکن اس وقت امریکہ میں اس حد تک غربت ہے، اس حد تک پریشانی ہے، اس حد تک بیماری ہے، وہاں پہ علاج نہیں ہو رہا لوگوں کا۔ ایک مہینے 2 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، کسی کی داڑھ میں درد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تمہارا فری علاج کریں گے، لیکن 2 مہینے بعد باری آئے گی، ادھر بھی یہ حال ہے۔ تو آج آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن میں جو 3 لوگ ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ان میں سے ایک ہلری کلنٹن ہے، ایک وہ آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور تیسرا برنی سینڈرز ہے جو کہ مزدوروں کسانوں کا نمائندہ ہے، محنت کشوں کا۔ اسی طرح انگلینڈ جو دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا سرمایہ دار ملک ہے، ایکچولی دنیا میں جو سرمایہ داری ہے اس کے جو سب سے بڑے عہدے دار ہیں ان میں امریکہ ہے، اس کے بعد انگلینڈ ہے، پھر جرمنی ہے، پھر جاپان ہے، یہ سارے ملک اس میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انگلینڈ میں بھی لیبر پارٹی جو ان کے جس طرح یہاں پہ پیپلز پارٹی ایک زمانے میں ہوتی تھی جو اب تو ختم ہو گئی، کیونکہ مزدور کسان پیچھے کھڑا ہی نہیں ہے۔ مزدور کسان کھڑا ہوگا تو پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوگی نا، تو وہ مزدور کسان نے کہا نہیں یہ ہماری پارٹی نہیں ہے، تو انہوں نے فارغ کر دیا ہے ان کو۔ آپ کو پتا ہو تو ووٹ ہی نہیں ملتا ان کو، لیکن لیبر پارٹی ابھی بھی اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی ہے وہ محنت کشوں کی نمائندہ ہے۔ آپ کو پتا کیا کر رہے تھے بڑے عرصے سے؟ لیبر پارٹی میں کسی بھی انسان کو وہ نہیں آنے دے رہے تھے ایسے کو جو کہ ایکچولی مزدور کسان کا نمائندہ ہو۔ ادھر بھی ایسا پیپلز پارٹی والا ماحول تھا کہ سارے جاگیردار سرمایہ دار مزدور کی بات کر رہے تھے۔ اور اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ لیبر پارٹی میں انگلینڈ میں بھی بڑا برا حال ہے، بہت برا حال ہے غریب آدمی کا، محنت کش کا بہت برا حال ہے، سرمایہ داری کا بحران ہے پوری دنیا میں اس وقت۔ وہاں پر بھی لیبر پارٹی کا اس وقت جو لیڈر بنا ہے وہ محنت کشوں کا نمائندہ ہے، مزدور کسان کا نمائندہ ہے وہ بھی، اس کا نام جیرمی کوربن ہے۔ میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ جناب یاد رکھیے پاکستان میں وقت آ گیا ہے، یہ پوری دنیا میں وقت آ گیا ایکچولی کہ مزدور کسان کو کونے میں لگا دیا گیا، غریب کو کونے میں لگا دیا گیا، مزدور کو، مظلوم کو، محروم کو، محکوم کو کونے میں لگا دیا گیا۔ پاکستان میں وقت آ گیا کہ بائیں بازو کی سیاست شروع ہو۔ بائیں بازو کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ بائیں بازو کی سیاست صرف ایک لفظ پہ قائم ہے کہ مزدور کسان اور محنت کش کی نمائندگی کی جائے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، چاہے وہ اداروں میں ہو، چاہے وہ سڑکوں میں ہو، چاہے کھیتوں میں ہو، چاہے کھلیانوں میں ہو، چاہے فیکٹریوں میں ہو، مزدور اور کسان کی نمائندگی ہو۔ یہ وقت آ چکا ہے جناب، یہ وقت بالکل آ چکا ہے۔ صرف ایک چیز کی کمی ہے، صرف ایک چیز کی، کہ مزدور اور کسان کو خود معلوم نہیں کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ سیاسی قوت سب سے بڑی ہے اس ملک کی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر 95% مزدور کسان ہیں، انہیں مڈل کلاس بھی آ جاتی ہے نا، وہ سارے سیلری لوگ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے مطالبات پہ، اپنی ضروریات پہ، اپنی سہولیات پہ سیاست کریں تو آپ سے بڑی پارٹی کوئی نہیں ہے مزدور کسان سے بڑی اس ملک میں۔ یہ کیا آپ کی نمائندگی کریں گے پارلیمنٹ میں؟ یہ کیا آپ کی نمائندگی کریں گے کہیں پر بھی؟ یہ نہیں کریں گے۔ یہ اپنے لیے آتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کے لیے آتے ہیں۔ میں اس کی سمپل سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے گھروں میں کوئی ملازم ہو سکتا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی آدمی افورڈ کر ہی لیتا ہے چھوٹا موٹا، تو ادھر تو اس ملک میں تو ملازم ایسے ملتے ہیں 3,000 میں مل جاتے ہیں، 2,000 میں مل جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو۔
مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے گھر میں جو ملازم ہوتا ہے, اگر اس کے پیٹ میں درد ہو جائے اور وہ اس کے پیٹ میں درد زیادہ ہو اور اس کو ہسپتال لے کے جائیں اور وہ کہیں کہ اس کو تو کوئی جگر کی بیماری ہے, اور وہ آپ کو بتائیں کہ اس کی بیماری کا جو علاج ہے وہ کوئی 25-30 ہزار روپیہ ہے, تو آپ لگائیں گے اس پہ؟ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. دیکھیں, ہر آدمی کو اپنا دیکھنا ہے. اس نظام میں کوئی کسی کا محافظ نہیں ہوتا, کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا. وہ اپنے لیے کرتا ہے, اپنے بچوں کے لیے زیادہ, اپنے ماں باپ کے لیے. نظام ہی ایسا ہے, نظام آپ کو سکھاتا ہے یہ. آپ اس ملازم کو کہیں گے جاؤ کام کرو, اب کیا کر سکتے, بلکہ اس کو نوکری سے نکال دیں گے کہ اس کی جگہ کوئی اور ہے, کام تو کر نہیں رہا, پیسے اوپر سے لگ جائیں گے اس پہ, اس کو نکالو یہاں سے. جناب یہی کچھ جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے لوگ کرتے ہیں ہمارے لیے. وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے, وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ نظام ایسا ہے, ان کا قصور نہیں ہے. جب تک سرمایہ داری کا نظام رہے گا, سرمایہ داری کے اندر 2 دھڑے رہیں گے. وہ دھڑا ایک وہ ہوگا جو سرمایہ داری نظام چلائے گا اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے چلائے گا, اور جو مزدور کسان ہے وہ دوسرا دھڑا ہوگا, اور وہ بیچارہ کام کرے گا, اور وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا, اور وہ حکومت میں بھی نہیں ہوگا, وہ ادارے بھی نہیں چلائے گا. تو پھر یہ حکومت, یہ ملک, یہ ساری طاقت کس کی ہے؟ مزدور کسان کی نہیں ہے انتظام میں. تو یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کبھی ووٹ نہ دیں لوگوں کو, ان لوگوں کو ووٹ دینا بند کر دیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے پہلے سمجھنا پڑتا ہے. آپ لوگوں میں سے نوجوان چاہیے, آپ لوگوں میں سے درمیانی عمر کے لوگ چاہیے, آپ لوگوں میں سے بڑی عمر کے لوگ چاہیے. وہ سارے لوگ چاہیے. بڑی عمر کے لوگ انسپائر کرتے ہیں, وہ جب سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. جو نوجوان ہوتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں, وہ آگے چلتے ہیں, لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں. اور جو درمیانی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو صبر, متانت, اس کا سبق دیتے ہیں کہ نہیں یار دھیان سے کرو. یہ تینوں لوگ چاہیے. یہ تینوں لوگ جو ہیں اگر وہ کچھ علم حاصل کریں سرمایہ داری کے بارے میں, سرمایہ داری کو توڑنے کے لیے سرمایہ داری کو سمجھنا پڑے گا نا. کوئی چیز ٹوٹتی تھوڑی ہے, اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو ٹوٹے گی نا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے ٹوٹے گی؟ تو پہلے آپ کو اس کا علم سمجھنا پڑے گا, اس کے بعد آپ اس کے خلاف آرگنائز کرنا پڑے گا, لوگوں کو صفوں میں لانا پڑے گا. یہ بائیں بازو کی سیاست ہے. یہ پاکستان میں نہیں ہو رہی, یہ کوئی بھی نہیں کر رہا. نہ یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, نہ یہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, نہ یہ زرداری صاحب کر رہے ہیں. یہ آپ کریں گے. آپ کے سمت سے لیڈر اٹھیں گے. خورشید صاحب بھی آپ کے ہی لیڈر ہیں, یہ مزدوروں کسانوں کے لیڈر ہیں, یہ نواز شریف کے لیڈر نہیں ہے. یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, اور یہ ہمارا بھی لیڈر ہے کیونکہ ہم بھی مزدور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو آپ کے اندر سے لیڈر نکلیں گے سارے, اپنے مزدوروں کسانوں کو لیڈ کریں گے. میں صرف یہاں پہ اس لیے آتا ہوں کہ ہم ایک تنظیم ہے, سیاسی تنظیم ہے, لیکن ہم سیاسی پارٹی نہیں ہے. پارٹی تو آپ بنائیں گے, پارٹی آپ نے بنانی ہے. ہم لوگ جا کے اناؤنس کرتے ہیں کہ آج سے پارٹی کھیلنے سے کچھ نہیں ہوتا. جتنی مرضی پارٹیاں بنا لیں پاکستان میں, تنظیمیں بنانے پڑتی ہیں پہلے. یہ تاریخ بتاتی ہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنظیم بنائی تھی پہلے. انہوں نے تنظیم بنائی تھی پہلے, پارٹی نہیں بنائی تھی. انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اپنے ساتھ. انہوں نے اسی بنیاد پہ کیا تھا, مساوات پہ, برابری پہ. انہوں نے خطبہ میں آخری اسی فلسفے کو بیان کیا تھا جس فلسفے پہ جوڑا تھا لوگوں کو, وہ برابری کا فلسفہ تھا. تو تنظیم بنانی پڑتی ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے ایک نظریے پہ. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پارٹیاں بنتی ہیں, اور وہ پارٹی کو خود بناتے ہیں. تو جناب ہماری بھی تنظیم ہے, اس میں بھی شامل ہوئیے. اگر آپ کو بائیں بازو کے اندر کام کرنا, کہیں بھی جائیے, بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں. ہم اس ملک کے اندر بائیں بازو کی سیاست کھڑی کرنا چاہتے ہیں. بائیں بازو کی سیاست میں نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ مزدور کسان محنت کشی سیاست ہوتی ہے. اس میں چاہے ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے عیسائی ہو, اس ملک میں سارے رہتے ہیں. لیکن سب کو روٹی کپڑا چاہیے, سب کو مکان چاہیے, سب کو عزت چاہیے, سب کو روزگار چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اس ایک بنیاد پہ بائیں بازو کی پالیٹکس کھڑی ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی مذہب ہے, آپ کا کوئی بھی رنگ ہے, آپ کی کوئی بھی نسل ہے, آپ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, آخرکار آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ ساری چیزیں چاہیے. تو ان کے لیے بائیں بازو کی پالیٹکس کھڑی ہوتی ہے. یہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ کیسی ہے؟ یہ آپ کی سیاست ہے, یہ عوام کی سیاست ہے, مزدور کسان اور محنت کشی سیاست ہے جو آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں. تو
میں یہاں پہ تقریر کر کے کوئی تالیاں بجوانے نہیں آیا. میں جب گانا گاتا ہوں نا تو ہزاروں لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. مجھے بالکل کوئی شوق نہیں رہا, بالکل ختم ہو گیا ہوا یہ شوق. میں اس وقت سے 16 سال ہو گئے, اس وقت سے گا رہا ہوں جب میں نے لاکھ بندہ بھی اپنے سامنے دیکھا ہے, 10 ہزار بھی دیکھا ہے. لیکن یقین کریں جتنی خوشی مجھے یہ باتیں کر کے اور مزدوروں کے سامنے, محنت کشوں کے سامنے آ کے یہ بات کر کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہوتی ہے, وہ مجھے کبھی کسی قوم سے نہیں ہوئی. یہ وہی فلسفہ تھا جس کے لیے کام شروع کیا تھا. ابھی کام نے شروع کر دیا ہے. پہلے میں نے میوزک کیا, لوگوں تک کیا. میں نے ایک بات آپ کو بتا دوں, میں نے عمران خان صاحب کو, احسن اقبال صاحب کو جو کہ طریقے ادھر سے آئے تھے مسلم علوم سے, اور نظر محمد صاحب کو جو پیپلز پارٹی کے تھے, پچھلے الیکشن میں نے تینوں کو انکار کیا تھا. میں نے ان کی پارٹیز نہیں جوائن کی. کیوں؟ کیونکہ میں بائیں بازو کا آدمی ہوں. پچھلے 25 سال سے بائیں بازو کا آدمی ہوں. میں جب پڑھتا تھا اس سے بائیں بازو کا تھا. تو بائیں بازو کی سیاست تو خود کھڑی کرنی پڑے گی, اس کے لیے مزدور کسان کو متحد کرنا پڑے گا. تو آپ سب سے التماس ہے کہ اس بارے میں سوچئے, سرمایہ داری کو سمجھیں, سرمایہ داری کے خلاف آرگنائز کریں لوگوں کو, اور اس کے بعد ایک جو نیا نظام آپ نے لانا ہے اس کو بھی سمجھیں کہ کون سا نظام آئے گا جو اس کو ریپلیس کرے گا, وہ کیسا ہوگا, اس کے اندر کس طرح کے خط و خال ہوں گے, وہ بھی آپ ہی بتائیں گے. ہم سب مل کے بیٹھیں گے. تو یہ جب تک نہیں ہوگا یہ دنیا ایسی رہے گی, غریب رہے گی, محروم رہے گی, مجبور رہے گی, اور اس دنیا کے اندر ظلم ہوتا رہے گا, جو کہ ہم بھی نہیں چاہتے اور آپ بھی نہیں چاہتے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. چلے جی, میں ایک ایسی چیز سناتا ہوں جو ہمیں ہمارے دل کے زیادہ قریب ہے. ہم لوگ بڑے خدا ترس ہو گئے. ہم خدا کی بات جب کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جذبہ آتا ہے. تو ہم نے اس کو ملایا ہے لوگوں کی مساوات, برابری کے ساتھ. نہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. یہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. گورا یا کالا, برا ہو یا اچھا, بوڑھا یا بچہ, ہو جھوٹا یا سچا. ہم سب بڑے جتنے چاہے ہو جائیں, دنیا کی نظروں میں ہم چھا بھی جائیں. ہماری کتھا پہ اجل کا ہے قبضہ. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. گاڑی اور بنگلہ, یہ بینکوں میں پیسہ, میرے دل میں پھر بھی ہے یہ درد کیسا. گاڑی اور بنگلہ, یہ بینکوں میں پیسہ, میرے دل میں پھر بھی ہے یہ درد کیسا. مجھ کو تو اتنا پتا بھی نہیں ہے, میری زندگی کا ہے اگلا پل کیسا. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. تجھے سے اپنے سے دھوکے, خدا سے محبت کے ناموں پہ سودے وفا کے. تجھے سے اپنے سے دھوکے, خدا سے محبت کے ناموں پہ سودے وفا کے. لبوں پہ ہے جو کچھ دلوں میں نہیں ہے, یہ جھوٹے دلا سے فریب اس زباں کے. یہ کیا لڑائی ہے, یہ کیا تماشا ہے. تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. خدا کی ہے دولت, خدا کی زمین ہے, کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے. خدا کی ہے دولت, خدا کی زمین ہے, کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے. بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے, یہ اس کی
ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ سب کچھ جب اس کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے، کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے؟ یہ میرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے، پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے؟ اس طرح مر مر کے جینا بھی کیا ہے؟ یہ تقسیم بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹھو چلو آگے بڑھو، میرے ساتھ کہیں گے اٹھو چلو آگے بڑھو، اٹھو چلو آگے بڑھو، جاگو میرے دوستو، اپنے حق کے لیے تم اٹھو، باطل کو باطل کہو جب تک کہ حق سچ نہ ہو، کسی کے نہ آگے جھکو، کسی سے بھی تم نہ ڈرو، ہے انسان برابر سبھی، سب کا ہے سب کچھ کہا۔ بہت شکریہ۔